أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ میرا عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 7 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی سورہ طٰہٰ کے چوتھے رکوع کی 7 آیتیں ہیں۔ ان آیات پر سورہ طٰہٰ کا چوتھا رکوع یہ مکمل بھی ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں کوہ طور پر بلا کر تورات دینے کی تفصیلات اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ ان کو بھی سلیکٹ کیا ہوا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام جلدی آئے، کیوں آئے وہ ساری تفصیلات آئے گی، اور پیچھے قوم بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی، وہ تمام تر تفصیلات اس میں آئی ہے، بلکہ اس کے بعد والے رکوع میں بھی وہ تفصیلات چلے گی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ان 7 آیاتوں کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنے لوگوں سے پہلے چلے آئے تو اللہ نے ان سے کہا موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے جلدی کیوں آ گئے؟ صحرائے سینا میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا تاکہ وہ وہاں 40 دن تک اعتکاف کریں، تو انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ شروع میں بنی اسرائیل کے کچھ منتخب لوگوں کے بارے میں بھی یہ طے ہوا تھا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی روانہ ہو گئے، اور ان کا خیال تھا کہ باقی ساتھی بھی پیچھے آ رہے ہوں گے، لیکن وہ لوگ نہیں آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنے لوگوں سے پہلے چلے آئے تو اللہ نے ان سے کہا موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے جلدی کیوں آ گئے؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى، انہوں نے کہا وہ میرے پیچھے پیچھے آیا ہی چاہتے ہیں، یعنی وہ آ رہے ہیں پیچھے، اور پروردگار میں آپ کے پاس اس لیے جلدی آ گیا تاکہ آپ خوش ہوں۔ واقعی اللہ کے بلاوے پر اس طرح سے دوڑا جاتا ہے کہ منادی جب ہمیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی طرف بلائے تو ہمارے پاؤں جو ہے دوڑنے چاہیے مسجدوں کی طرف۔ نبی کیسے اللہ کے بلاوے پر دوڑتا ہے دیکھیں تو صحیح۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، کہ جن لوگوں کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے میرے ساتھ وہ تو پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں، باری تعالیٰ میں جلدی اس لیے آ گیا تاکہ آپ خوش ہوں۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کیا ہے، فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے۔ سامری ایک جادوگر تھا جو بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اسی لیے ان کے ساتھ لگ گیا تھا، مگر حقیقت میں وہ منافق تھا۔ فرجع موسیٰ إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام غم و غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے، کہنے لگے میری قوم کے لوگوں کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اچھے وعدے سے مراد کوہ طور پر تورات دینے کا وعدہ ہے، آسمانی کتاب۔
تو کیا تم پر کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی تھی؟ یعنی مجھے کوہ طور پر گئے ہوئے کوئی ایسی لمبی مدت تو نہیں گزری تھی کہ تم میرا انتظار کیے بغیر اس بچڑے کو معبود بنا بیٹھو، یا تم چاہتے ہی یہ تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے اور اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا تورات کے دینے کا؟ یا تم پر کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی تھی کہ مجھے گئے ہوئے بہت لمبا عرصہ گزر گیا تھا، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 1 سال؟ یا تم چاہتے ہی یہ تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے اور اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں پھینک دیا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ فرعون کے لشکر کا چھوڑا ہوا مال غنیمت تھا۔ اس دوران میں مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا، اس کے بجائے اسے ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی۔ شاید ان زیورات کو پھینکنے کا یہی مقصد ہو کہ آسمانی آگ انہیں آ کر جلا دے۔ اس کے برخلاف عام طور پر تفسیروں میں یہ روایت مذکور ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تھے تو نکلنے سے پہلے انہوں نے فرعون کی قوم کے لوگوں سے بہت سے زیورات عید کے موقع پر پہننے کے لیے مستعار لیے تھے۔ مستعار یعنی کہ ادھر، یعنی واپس کر دینا ہے انہیں، ابھی استعمال کے لیے لیے ہیں لیکن بعد میں انہیں واپس کرنا ہے۔ وہ سارے زیورات مصر سے نکلتے ہوئے ان کے ساتھ تھے۔ چونکہ یہ زیورات دوسروں کی امانت تھی، اس لیے بنی اسرائیل کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ انہیں مالکوں کی اجازت کے بغیر استعمال کرے۔ دوسری طرف انہیں واپس کرنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ زیورات یہیں پھینک دو اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو دشمن سے حاصل کیے ہوئے مال غنیمت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی روایت بہت مستند نہیں، اوتھینٹک نہیں ہے، اور احتمال یہ بھی ہے کہ سامری نے اپنا شعبدہ دکھانے کے لیے لوگوں سے کہا ہو کہ تم اپنے زیور نیچے پھینکو، میں تمہیں ایک تماشا دکھاتا ہوں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عام لوگوں نے جو زیورات پھینکے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قذف کا لفظ استعمال فرمایا نا، فقذفناہم، اور سامری نے جو کچھ پھینکا اس کے لیے دوسرا لفظ القا استعمال فرمایا، القى السامری۔ اس میں یہ بھی امکان ہے کہ یہ صرف اسلوب کی تبدیلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سامری کے پھینکنے سے مراد اس کی شعبدہ بازی کی کاریگری ہو، کیونکہ القاء کا لفظ جادوگروں کے کرتب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی حقیقت ہو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا نا میرے ساتھ وعدہ کی خلاف ورزی کیوں کی؟ اللہ تو آپ کو تورات دینے والے تھے، مجھے گئے ہوئے کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوا تھا، یا تم بس اپنے اوپر اللہ کا غضب ہی نازل کرنا چاہتے تھے اور اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ تو اس کے جواب میں وہ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں پھینک دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے کچھ ڈالا۔ جب سارے لوگوں نے اپنے زیورات پھینک دیے تو سامری بھی کوئی چیز مٹھی میں دبا کر لایا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں بھی پھینک دوں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ بھی کوئی زیور ہوگا، اس لیے فرمایا کہ ڈال دو۔ اس پر سامری نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ جب میں ڈالوں تو جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کی منافقت معلوم نہیں تھی، اس لیے دعا فرما دی۔ حقیقت میں وہ مٹھی میں زیور کے بجائے مٹی لے کر آیا تھا، اور اس نے وہ مٹی ان زیورات پر ڈال کر انہیں پگھلایا اور ان سے ایک بچڑے کی سی مورت بنا لی جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ اور لوگوں کے سامنے ایک بچڑا بنا کر نکال لیا، اس نے جو ہے ایک بچڑا بنا کر نکال لیا،
ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی، لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر موسیٰ بھول گئے ہیں۔ بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ نہ ان کی بات کا جواب دیتا تھا اور نہ ان کو کوئی نقصان یا نفع پہنچا سکتا تھا؟ تو جو نفع اور نقصان نہ پہنچا سکے، جو آپ کی پکار کو نہ سن سکے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال وہ فتنے میں مبتلا ہوئے اور بچڑے کی پرستش انہوں نے کی۔ اس کے بعد ان کے لیے کیا سزائے تجویز ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی، سامری صاحب کی کیا گفتگو ہوئی، ساری تفصیلات اگلے رکوع میں آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔